حضرت زندگی رب تعالیٰ کی ایک انمول نعمت اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی دیگر بیش بہا نعمتیں جو انسان کو رب تعالیٰ نے اس کے بن مانگے دے دیں، اور پھر یہ کہا بھی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر انسان ہے کہ نہ شکرا ہے، غور کرتا نہیں ہے، فکر کرتا نہیں ہے، جو چیز ہمارے لیے، جو نعمت ہمیں بہت چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے یا ہمارا اس پر دھیان نہیں جاتا، اگر وہ چھن جائے تو پھر ہمیں معلوم پڑے گا کہ رب تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، کتنی نوازشیں ہم پر ہیں، کتنی رحمتیں ہم پر ہیں۔ ہمارے جسم کا ٹھیک ہونا، ہماری زبان پہ ذائقے ہونا، ہمارے کانوں میں سماعت ہونا، ہماری آنکھوں میں بصارت ہونا، ہمیں اچھی نیند کا آنا، باد صبا کا محسوس کرنا، رنگوں میں فرق جان لینا، یہ تمام اور ایسی لا انتہا نعمتیں ہیں جو ہمارے بن مانگے رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہیں، اور یہ دلیل ہے ان کی محبت کی جو وہ اپنی مخلوق سے کیا کرتے ہیں، اور کوئی تفریق رکھتے نہیں ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں جو منطقی ہیں، جو دوسرے انسانوں کو دیکھ کر حسرت کیا کرتے ہیں اور موازنہ کرتے ہوئے اپنی ذات کو خود مضطرب کر لیا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دوسرا ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ مگر یہ رب کعبہ کی تقسیم ہے، اور ان کی تقسیم میں، ان کے ترازو میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوا کرتی۔ جس انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کی مناسبت سے اور اس کی مطابقت سے ہے۔ یقین کیجئے کہ جس انسان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم حسرت کیا کرتے ہیں کہ ہماری بھی زندگی ویسی ہو جائے، اگر صرف ایک دن کی زندگی اس انسان کی ہمیں مل جائے تو ہمارا دم گھٹنے لگے۔ ہم وہ زندگی کبھی نہیں جی سکتے جو کوئی دوسرا جی رہا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو ہمیں میسر آ جاتا ہے اس کی وقت ہماری نظروں میں، ہمارے ذہان میں قدرے کم ہو جایا کرتی ہے، اور اپنے رب کی محبت پہ یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اس زندگی کو قبول کر لینا چاہیے، اور عاجزی اور انکساری سے اپنے رب کے حضور اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو پیش کر دینا چاہیے۔ پھر وہ عطا کر دیا کرتے ہیں کچھ ایسا کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا باعث راحت ہے اور کیا باعث تکلیف، اور وہ عطا کر دیا کرتے ہیں وہ ہمیں، جو ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے، اور ہماری محدود عقل فوری طور پر اس کو جان نہیں پاتی۔ جب انسان عشق کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو یہ تفریق اس کی نظر میں تفریق رہتی نہیں ہے، تقسیم بن جایا کرتی ہے۔ پھر وہ یقین رکھتا ہے اپنے رب کی ذات پر، اس کی تقسیم پر، اور خوش ہو جایا کرتا ہے اپنے نصیب سے، جو اس کو ملا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر وہ شکر ادا کرتا ہے اس کی رحمتوں کا، اور جو کوئی نقصان اس کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں ان کو اس کی مصلحت سمجھتا ہے، اور اس امید کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ اس سے بہتر عطا کریں گے، اور وہ کر دیا کرتے ہیں عطا ان کو جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اس کی ذات پر۔ عطا کر دینا یہ بھی ہے کہ انسان کی ذات کے اندر سے، انسان کے ذہن سے اس چیز کی طلب ختم ہو جائے، انسان کے اندر سے تڑپ ختم ہو جائے۔ صرف مادی چیزوں کا حاصل کر لینا، جو چیزیں وجود رکھتی ہیں، یہی نعمت نہیں ہوا کرتی۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی قید نہیں ہے، بہت وسعت ہے۔ کبھی کبھی بہت سی چیزوں کی لا علمی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، کبھی ان کی جانب سے کچھ اشارے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں۔
کبھی کسی چیز کی آرزو میں ہم تڑپتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جب اس چیز کی آرزو کو دل سے نکال دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ مگر یہ انسان تب سمجھتا ہے جب عشق کی راہ پہ چلتے ہوئے اپنے رب کی قربت کو محسوس کرتا ہے اور اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے محبت کرتا ہے اس کے محبوب بندوں سے، محبت کے تقاضوں کو، عشق کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کہ محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے۔ زندگی میں جو درکار ہو وہ تقسیم کرنا ہوگا، عزت چاہیے تو عزت کرنی ہوگی، آسانی چاہیے تو آسانیاں بانٹنی ہوں گی، محبت چاہیے تو محبتیں تقسیم کرنی ہوں گی، اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے، رب تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا، اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہوں گا۔